دنیا کی کہانیاں کبھی کبھار ہمیں حیران کرتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو انسان کی روح تک کو چھو لیتی ہیں۔ ایک ایسی ہی داستان ہے اصحاب کہف کی، جن کی مثال قرآن میں دی گئی اور جن کی قربانی، صبر اور ایمان کی مثال آج بھی ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام بعض مفسرین نے دکھیا یا نمرود کے ساتھ مشابہت سے لیا ہے۔ یہ بادشاہ اپنی دنیاوی طاقت پر فخر کرتا اور اپنے لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کی قوم میں لوگ زیادہ تر شرک اور فتنہ میں مبتلا تھے اور سچائی کی روشنی سے دور رہتے تھے۔ اسی زمانے میں کچھ نوجوان، جنہیں ہم آج اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، حق کی راہ پر تھے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا اور دل اللہ کے خوف اور رحمت سے لبریز تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے لوگ باطل کی طرف مائل ہیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں میں گم ہیں۔ اصحاب کہف نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے۔ ان کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، نہ کہ دنیاوی عزت یا مال۔ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر وہ سیدھے طور پر اپنی بات کریں تو بادشاہ کے غضب کا نشانہ بنیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پناہ لینے اور اللہ کی حفاظت طلب کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ نوجوان ایک دن رات کے وقت نکلے اور ایک دور دراز پہاڑ اور غار کی طرف گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں اللہ کی حفاظت میں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو ہدایت دی تاکہ وہ اپنی قوم سے باہر نکل جائیں اور ایک غار میں پناہ لیں۔ سورۃ الکہف آیت 13۔ یہ غار ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ صرف بادشاہ کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی، بلکہ قدرتی ماحول بھی انہیں محفوظ رکھتا تھا۔ جب اصحاب کہف غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عجیب اور غریب نیند میں ڈال دیا۔ قرآن میں فرمایا، ہم نے ان کی آنکھوں کو اپنی رحمت سے بند کیا تاکہ وہ سینکڑوں سال تک سوئے رہیں، اور ہم نے ان کی عمر کا حساب اپنے پاس محفوظ رکھا۔ سورۃ الکہف 11 سے 12۔ یہ نیند صدیوں پر محیط تھی اور اللہ نے ان کے جسم اور روح کو محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم نشان بنے۔ اصحاب کہف کی نیند صرف ایک معمولی نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ سوئے رہے، ہم نے انہیں کئی صدیوں تک اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کے حساب کو محفوظ کیا۔ سورۃ الکہف 12۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ واپس حقیقت کی دنیا میں جب اصحاب کہف کی نیند ختم ہوئی تو وہ بیدار ہوئے تو اپنے زمانے کی حقیقت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی قوم کا حال بدل چکا تھا اور دنیا میں نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ قرآن میں فرمایا، ایک نے پوچھا، تم کتنے دن یہاں رہے؟ ہم دن یا ایک دن سے بھی کم ہی رہے۔ سورۃ الکہف 19۔ یہ وقت کا فرق ان کے لیے ایک علمی اور روحانی سبق بن گیا۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیاوی طاقت اور دنیاوی حکمران عارضی ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت دائمی ہے۔ تفسیر اور بعض احادیث کے مطابق اصحاب کہف کے بارے میں لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مختلف نسلوں اور وقتوں میں علامت بن گئے۔ ان کے حوادث اور واقعات آج بھی انسانوں کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے بندوں کو وقت پر بچا لیتا ہے۔ دنیاوی فتنوں اور بادشاہوں کا خوف ایمان والوں کو نہ ڈرا سکے۔ اصحاب کہف کی کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کی حفاظت پر بھروسہ رکھنا انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اصحاب کہف نے یہ دکھایا کہ چھوٹی جماعت کے ایمان والے بھی بڑی طاقتوں کے سامنے سچائی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔